اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وہ رسول اور وہ بندے ہیں جن کو اس نے اس وقت مبعوث فرمایا، الذی بعثہ، جن کو اللہ نے اس وقت مبعوث فرمایا جس وقت ایمان کی راہوں کے نشانات مٹ چکے تھے۔ آثار کے معنی نشانات، عفت کے معنی مٹنا، عفا یعفو عفن کے معنی مٹنا، طرق الایمان ایمان کے راستے، ایمان کی راہیں، جن کو اس نے اس وقت مبعوث فرمایا جبکہ ایمان کی راہوں کے نشانات مٹ چکے تھے۔ وخبت انوارھا، اس کی روشنیاں بجھ چکی تھی، ووہنت ارکانھا، اور اس کے آثار ہلکے پڑ گئے تھے، وجہل مکانھا، اور اس کی بتائی ہوئی منزل نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وجہل مکانھا، اس کی بتائی ہوئی منزل نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبعوث ہونا اور آپ کا ظہور پذیر ہونا ایسے زمانے کے اندر ہوا جس وقت براہیمی نشانات بالکل مدھم پڑ چکے تھے۔ لوگوں کے اندر سے اسلام اور اسلامیات جو انبیاء سابقین سے نقل ہو کر چلی آ رہی تھی وہ ان کی زندگیوں سے مٹ چکی تھی۔ لوگوں کی زندگیوں میں طواف باقی تھا لیکن ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ لوگوں کی زندگیوں میں طواف باقی تھا لیکن اللہ کا ذکر کرنے کے بجائے سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے۔ اس قدر ایمان کے اور اسلام کی راہوں کے نشانات اس قدر مٹ چکے تھے۔ وخبت انوارھا، ایمان کی روشنیاں بجھ چکی تھی۔ ایمان مساوات اور رواداری کی تعلیم دیتا ہے لیکن وہ معاشرہ ایک خونخوار معاشرہ بن چکا تھا جہاں انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لکھا ہے محدثین نے، مورخین نے، کہ انصار مدینہ اوس اور خزرج ان کے درمیان 120 سال تک جنگ چلی اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، خوریزی کرتے رہے۔ ان میں سب سے بڑا بہادر وہ سمجھا جاتا تھا جو سامنے والے کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی کا پیالہ اتار کے اس میں مرنے والے کا خون بھر کے پی جائے، اسے سب سے بڑا بہادر۔ وخبت انوارھا، ایمان کی روشنیاں اتنی بجھ چکی تھی، ایمان کی روشنیاں اتنی بجھ چکی تھی۔ ایک ایک آدمی اپنی عورت کو 100 مرتبہ طلاق دیتا تھا، لا یترکھا، نہ اسے چھوڑتا تھا، ولا یبقاھا، نہ اسے باقی رکھتا تھا، بلکہ پریشان کرنے کے لیے کبھی چھوڑتا کبھی لوٹاتا، کبھی چھوڑتا کبھی رجوع کرتا۔ وخبت انوارھا، ایمان کی روشنیاں بجھ چکی تھی۔ لا یعرفون الحلال والحرام، حلال و حرام کی ان کو کوئی تمیز باقی۔ ویعبدون الاوثان والاصنام، وہ بت پرستی کے عادی ہو چکے تھے، بت پرستی کے۔ والظلم ینتشرون فی ارضہم، ظلم ان کی زمین پر پھیل چکا تھا اور ظلم کے وہ کیا ہو چکے تھے، عادی۔ وخبت انوارھا، ایمان کی روشنیاں بجھ چکی تھیں۔ ووہنت ارکانھا، اس کے آثار ہلکے پڑ گئے تھے۔ ایمان پر چلنا آدمی کے لیے مشکل ہو رہا، ایمان پر چلنا آدمی کے لیے مشکل۔ وجہل مکانھا، ایمان نے جو منزل بتائی تھی وہ منزل نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ منزل آخرت کی، وہ منزل کیا تھی؟ اللہ کی عبادت کرو، وقت کے نبی کی بات مانو، احکامات کی پابندی کرو، طاعات و عبادات و ریاضات کے ساتھ زندگی گزارو، تمہیں من ادخل الجنۃ فقد فاز ومن یوق شح نفسہ ومن ادخل الجنۃ